پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 51 تا 59، آیت نمبر 51 تا 59، صفحہ نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو، تم نے بچھڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو۔ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ،
جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی خصوصی مہربانی سے ان آیات مقدسہ کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ میں آئے گا۔ یہاں جو بتایا گیا وہ صرف اتنا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام اپنا شہر شام چھوڑ کر مصر تشریف لے گئے اور مصر جا بسے، ایک دو امتحانات کے بعد کہ جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی اور انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ آپ نے گندم کو کیسے ریزرو کرنا ہے، بہرحال ان سے متاثر ہو کر ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب حکومتیں چلانے کا معاملہ آئے اور آپ دیکھیں کہ ان میں نااہل ہیں تو پھر اپنے آپ کو اس عہدے کے لیے آپ پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو کچھ نے مانی کچھ نے نہ مانی، اور پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ میرے پاس کوہ طور تشریف لے آئیں، میں آپ کو کتاب عطا کروں گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو کر کوہ طور پر گئے۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جس چیز کا قرآن میں ذکر ہے وہ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ طور کا پہاڑ، کوہ پہاڑ، طور کا پہاڑ اب بھی موجود ہے۔ اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے 1 ماہ 30 دن روزہ رکھنے کے لیے کہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ افطار کر بیٹھے۔ اللہ نے 10 دن اور کہے، کیونکہ اللہ کو روزہ دار کی وہ حمق جو اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ بہت پسند ہے۔ یہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ 40 کا لفظ استعمال کیا گیا کہ 40، تو یہ جو عربی کی گنتی ہے یہ بھی ہمیں آنی چاہیے، کم از کم 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100۔
میعتن ہے پورا لفظ، مختصراً میہ پڑھتے ہیں، جیسے الماء یا ماء پورا لفظ ہے جس کا معنی ہے پانی، لیکن آج کل جو ہے عرب والے صرف مویا کہہ کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ، اس پر بھی آپ غور کریں کہ چونکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ جس کا تعلق پانی سے ہے، اس لیے یہ لفظ ہے۔ خیر جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق کتاب دے دی۔ اس کتاب میں ہدایت تھی، رہنمائی تھی۔ نبیوں پر کتاب جو اترتی ہے اور اللہ بھیجتے ہیں، اس میں ہدایت ہوتی ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور ادھر پیچھے سے سامری جادوگر